وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اہم سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کوئی شخص اوتھینٹک عالم ہے، یا کسی کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کی بات یا اس کا علم ٹھوس ہے، درست ہے، یعنی مصدقہ ہے. تو یہ بھی بہت بالکل سادہ سی بات ہے. بالبداہت ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم دنیا کے تمام علوم میں سمجھتے ہیں. جس طرح پرانے زمانے میں طبیب ہونے کے لیے ضروری نہیں تھا کہ کسی یونیورسٹی سے کوئی پڑھے اور پھر ڈاکٹر بنے، بلکہ ایک ماہر طبیب کے ساتھ وہ وقت گزارتا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد، سال 2 سال 5 10 سال جتنا بھی اس کو اس وقت علم حاصل تھا، وہ اپنا علم اپنے اس شاگرد میں منتقل کرتا، وہ ایک ہو یا ایک سے زائد، اور پھر اسی کی سند سے وہ پھر آگے چلتا تھا، اپنا کام چلاتا تھا. پھر جو زمانہ ترقی کرتا گیا تو باقاعدہ ایک سسٹم بن گیا، ہر چیز کا ایک سسٹم بن گیا. اس طرح ڈاکٹری کی ایک باقاعدہ ڈگری ہے، انجینئرنگ کی ڈگری ہے، اب تو ہر چیز کی ڈگری ہے. پلمبنگ کی بھی ڈگری ہے ہمارے ہاں، تو وہ باقاعدہ میکینکس، جو کار میکینکس ہوتے ہیں ان کی بھی ڈگری ہے. تو یہ سارے کورسز کرتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد پھر وہ کام کرتے ہیں. وہ سرٹیفکیشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے ہر فیلڈ میں، اساتذہ کے لیے بھی. پہلے ظاہری بات ہے سب جو چاہتے تھے کام کرتے. اب آپ اگر یہ کام کرتے ہیں بغیر ان ساری ڈگریز کے مغربی ممالک میں، تو اب آپ کو باقاعدہ چارج کیا جا سکتا ہے، پینلائز کیا جا سکتا ہے. یہ کام دینی علوم میں بھی ہے. پہلے ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا، کسی نے مدرسے سے پڑھا نہیں. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے پڑھا ڈائریکٹ، اور جو آپ کے زمانے میں 12 13 صحابہ کو اجازت ہوئی فتویٰ دینے کی، مسائل بتانے کی، پھر آپ کے بعد وہ آہستہ آہستہ بڑھتی گئی. تو ہر صحابی فتوی نہیں دیتا تھا، مسائل نہیں بتاتا تھا، کچھ بتاتے تھے. جن کی وہ ذمہ داری ہوئی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی. اور امت میں قیامت تک ایسے ہی رہے گا کہ اتنے علماء، اتنے لوگ جتنوں کی ضرورت ہے اتنے بنتے جائیں اور چلتے جائیں. تو اس لیے ہر ایک کا عالم ہونا ضروری بھی نہیں ہے. تو یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ بس انف لوگ ہوں تو کافی ہو جائے گا. جس طرح انف ڈاکٹرز ہوں تو باقی لوگوں کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بھی ڈاکٹر بنے. تو بھی پتہ کیسے، اس کا ایک نظام بن چکا ہے، ایک ادارہ قائم ہو چکا ہے ہر دنیا کے نظام میں، اور اس کے مطابق اسی کی اسپیشلٹی کا جو کورس ہوتا ہے، کریکولم ہوتا ہے، اس سے گزرتے ہیں، اور گزرنے کے بعد اس کی سند لے لیتے ہیں. تو اسی لیے آپ جب کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بیسک ڈگری ہے کہ نہیں ہے. عالم کی بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، وہ کہاں سے فاضل ہے، کس مدرسے سے اس نے اپنا دورہ حدیث کیا ہے، استاد کی سند اس کی چاہیے ان کی طرف سے وہ. اور پھر یہ کہ ایک تو یہ ہے، تو یہ تو بیئر منیمم ہے. لیکن ظاہری بات ہے ایسا کرنے کے بعد ہر ایک کی استعداد مختلف ہوتی ہے. کوئی اس کے باوجود بہت کچا ہو سکتا ہے، اور ایسے ہوتے ہیں بہت سے لوگ، بس امتحان پاس کر لیتے ہیں. تو امتحان تو پاس کرنا ریلیٹیولی آسان ہے. جیسے کہ ایک MBBS آدمی سے کوئی سمجھدار شخص کبھی اپنا علاج نہیں کراتا، اس کے بعد وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس نے ہاؤس جاب کم از کم 1 سال تو کی ہی ہو. بلکہ ہمارے یہاں برطانیہ میں تو باقاعدہ GMC وغیرہ سے رجسٹریشن کے لیے شرط ہے کہ پہلے 1 سال اس نے ہاؤس جاب کی ہو، خالی MBBS کافی نہیں ہے. تو وہ کسی کی سپرویژن میں وہ کام کر رہا ہو. اور اس کے بعد جو ہے تو اگر مزید اسپیشلسٹ بننا چاہتا ہے، انڈیپینڈنٹ کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو مزید کام کرنا پڑے گا. یعنی وہ GP بھی نہیں بن سکتا خالی MBBS کر کے اور ہاؤس جاب کر کے. اس کو GP بننے کے لیے کورس کرنا پڑے گا، کم از کم 3 سال یہ منیمم ہے اس کے لیے. باقاعدہ ٹریننگ کرے، FY1 اور FY2 یعنی 2 فاؤنڈیشن کے سال کرے. پہلے 1 سال جو ہوتا تھا وہ بھی 2 سال ہے، اس کے علاوہ بھی کم از کم 3 سال وہ اور لگا GP ٹریننگ میں. اور اب وہ ایکسٹینڈ ہی ہو رہا ہے، ہر سال 2 4 سال کے بعد اس میں کچھ اضافہ ہی ہو جاتا ہے. کیونکہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں، وہ اس قابل اگر رکھتے ہیں لوگ ایوریج تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس میں چیزیں بڑھا دیتے ہیں. اور یہ سمجھداری کا کام ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک معیار جو دنیا میں قائم ہو چکا ہے، اس کے مطابق جو نہیں ہوگا اس کے لیے. پھر ہمارے اب یہ ہے کہ ہر 5 سال میں ان کو اسیس بھی کرتے ہیں. ہر 5 سال میں اس کو ری ویلیڈیشن کہتے ہیں کہ ری ویلیڈیٹ کرنا ضروری ہے. ہر سال تو اپریزل ہوگا آپ کا، لیکن 5 سال میں آپ کو باقاعدہ دیکھا جائے گا. وہ GMC کے تحت، آپ رائل کالج کے تحت اسٹینڈرڈ پہ آپ پورے اتر رہے ہیں، نہیں اتر رہے ہیں تو آپ کا لائسنس لے لیں گے. وہ آپ پریکٹس نہیں کر سکتے کتنی سینئر کیوں نہ ہو. تو آپ کو اپنی ڈیٹ بھی رکھنا ہے اپنے آپ کو. پہلا والا حصہ جو ہے کہ مدرسے سے آپ نے تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں. مدرسے سے فارغ، کیونکہ مدرسے کا نظام لوگوں کا اپنا ذاتی محنتوں پہ چلتا ہے. بہت کم ایسے مدارس ہیں پورے بر صغیر پاک و ہند میں کہ جو گورنمنٹ کے سپرویژن میں چلتے ہوں. اور گورنمنٹ نے کبھی ایسا ضرور کیا کہ چونکہ ملک کی وہ ضرورت ہے
کوئی زمین دے دی، مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو ایک ایک دے دیتے ہیں، مثلا ایک بڑی جگہ ان کو دے دی، دیوبندیوں کو ایک جو اہل حدیثوں کو دے دی، ایک بریلیوں کو دے دی، یا دو دے دی، جیسی جیسی ضرورت ہوئی. جیسے ہم یہاں پر برطانیہ میں ہمیں جگہ نماز کے لیے مل جاتی ہے، آپ اسے درخواست کرتے ہیں کبھی اس جگہ ضرورت ہے تو کچھ وہ اچھے اس پر، اگرچہ یہاں پہ لوگ اپنے فنڈز جمع کر کے پھر اس کو بناتے ہیں اور چلاتے ہیں، یہی وہاں پہ ہوتا ہے. تو چھوٹا موٹا جو ایلوکیشن گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا بھی ہے بڑے اداروں کے لیے، وہ بھی نامنل ہے، کیونکہ یہ تو انہیں کی ذمہ داری ہے، جو انہیں خود کرنا چاہیے تھا وہ کرتے نہیں ہیں. عرب دنیا میں چونکہ گورنمنٹ خود ہی کرتی ہیں تو وہی چلاتے ہیں اپنے حساب سے. یہاں یہ سارا لوگ چلاتے ہیں، جن کا مدرسہ ہے وہ چلاتے ہیں. تو ان کا احسان ہے کہ وہ چلاتے ہیں، ورنہ سب لوگ گناہ گار ہوتے، فرض کفایہ کے طور پہ بھی اگر کوئی ادا نہ کر رہا ہوتا. تو اب وہ مدارس میں جو آئے، جو پڑھنا چاہے پڑھے، اور اس پہ کوئی میرٹ نہیں رکھتے. بڑے مدارس میں جیسے کہ بنگلور ٹاؤن وغیرہ میں تو اب ہوتا ہے، جامعہ فاروقیہ وغیرہ میں، دارالعلوم کرنگی وغیرہ میں تو امتحان وغیرہ ہونے لگے ہیں، لیکن پہلے تو یہ سلسلہ تھا کہ جو آئے آ کے بیٹھ جائے. حفظ وغیرہ میں تو اب بھی کوئی نہیں پوچھتا. ہاں آگے کی کلاسز میں، عالم کی کلاسز، اگر آپ مطلب چاہتے ہیں کہ 5ویں سال 6ٹھے سال میں ڈائریکٹ داخلہ لیں، پہلے آپ کتابیں کہیں اور پڑھ کے آئے ہیں، یا فائنل ایئر میں داخلہ لیں، یا مفتی کا جو کورس ہے اس میں لینا چاہتے ہیں، تخصص فی الحدیث میں لینا چاہتے ہیں، یا کسی اور شعبے میں، تو وہاں آپ کے پاس باقاعدہ امتحان میں بیٹھ کے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ اس اسٹینڈرڈ پہ ہیں. تو وہ ایک اچھا معیار ہوتا ہے، اسی لیے وہاں کی صنعت کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے. ایسے جیسے کیمبرج وغیرہ میں، آکسفورڈ وغیرہ میں، ہارورڈ میں جانا اگر آپ کو، تو ظاہر بات ہے اس کا ایک فرق ہوگا. عام سمپل کالجز میں ریلیٹیولی ہلکے میرٹ پہ بھی کام چل جائے گا، پرائیویٹ اداروں میں پیسے دے کے بھی کام چل جائے گا، یعنی اپنی فیس دیجیے اور وہ آپ کے 60% اور 50% پہ بھی ہو جاتا ہے پرائیویٹ اداروں میں. ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی مثلاً ہے کراچی میں. تو یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ مدرسے کا ایسا کوئی نظام نہیں ہے. آن لائن تو اب کچھ لوگوں نے شروع کیے ہیں، اور کچھ اسکالر ٹائپ کے اسٹینڈرڈ پہ جو لوگ پڑھاتے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں. تو ٹریڈیشنل مدارس میں یہ سلسلہ نہیں ہے. وہاں پھر یہ ہے کہ بہت یعنی آسانی سے داخلے لوگوں کو مل جاتے ہیں، پھر وہ پڑھاتے ہیں، پڑھنے کے نتیجے میں جو صلاحیت والے لوگ ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ورنہ امامت اور بیسک کچھ مسائل سیکھ کے لوگ اپنا کام چلا لیتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی یہی رہی کہ پورا جو زور تھا، دنیا کے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ تھے، انہوں نے اپنا سارا وقت، صلاحیت، مال، سب کچھ دنیاوی تعلیم میں لگایا. جو ان کے لیے فرض عین انہوں نے اپنے لیے طے کر لیا تھا، بچوں کو ڈائریکٹ ڈالنا تو اسی میں ہے. شہروں میں تو شاید ہی کوئی ہو کہ جو اسکولوں میں نہ پڑھتا ہو. اور پھر اس میں سے بہت ہی چیدہ چیدہ کچھ لوگوں کو، اور جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کراچی کے اندر تو ہم شہر میں رہتے ہیں. اب یہاں حالیہ کے مدرسے میں آپ کو اب حالات بدلے ہیں الحمدللہ، لیکن پورے اس میں مدرسے میں کراچی کا کوئی بندہ آپ کو شاید ہی ملے، ایک دو بس. اور باقی سارے بچے کہاں ہیں؟ وہ گاؤں سے آ رہے ہیں. لاہور کے مدرسے میں آپ کو گاؤں کے بچے، انٹریس سندھ میں کوئی مدرسہ ہے، پشاور، جہاں پر بھی ہے. شہر کے اندر شہر کے جو لوگ ہیں ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، دنیا کمانے میں لگے ہوئے، لیکن ان کی اکڑ اور یہ ہے کہ وہ 25-30 سال 40 سال دنیا کما لینے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ پوری اجارہ داری ہے، وہ مدرسے پہ تنقید بھی کریں، سوال بھی کریں، اور وہ بتائیں کہ کیسے چلنا چاہیے. تو جا کے مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں، لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ہم نے تو وہاں پہ کچھ کیا ہی نہیں، ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اکثر لوگوں کا وہاں کے تو احوال سے واقف نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے ہماری باتوں کا وہاں کیا اثر ہوگا. بہرحال تو اب یہ معیار ہے کم از کم کہ ایک MBBS تو ہو، ڈگری تو ہو کوئی. پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. ڈاکٹرز کے بارے میں ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے، کارڈیولوجسٹ کے بارے میں کوئی کارڈیولوجسٹ ہی بتا سکتے ہیں ان کی اوور آل رائے کیا ہے. اہل علم میں بھی یہی ہوگا. اس لیے عوام الناس کی رائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام تو کسی ڈاکٹر کے بارے میں کہہ دیں گے فلاں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ابا کا آپریشن اچھا کیا تھا. تو ہمارے ابا کا آپریشن اتفاق سے صحیح ہو گیا، باقی 500 لوگوں کو مار بھی چکا ہے، تو وہ کیسے آپ کا بھی کوئی کہنا معیار نہیں ہے. ہمیں تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس کا انداز بہت اچھا، دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں اور بہت پیار سے ملتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے، لیکن یہ معیار نہیں ہے ان کی صلاحیت کا، ان کے لیول کا، ان کے اتقان کا، ان کی ایکسپرٹیز کا، مہارت کا، تبحر کا اندازہ اس سے نہیں ہوتا کہ ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں. وہ اضافی بات ہے اور اچھی چیز ہے اور ہونا چاہیے.
وہ تو ان کی اسکل سے ہے، وہ اس فیلڈ میں جو کام کر رہے ہیں وہ، اور وہ انہیں کی فیلڈ کا کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ یہ واقعتاً ان کی مینجمنٹ کا جو پلان دیکھا جاتا ہے تو ہم بھی ان کے پاس ریفر کرتے ہیں، یہ پھر ہمیں بتاتے ہیں۔ تو ٹرشری سینٹرز جو ہوتے ہیں ہمارے، تو اگر ہم جی پی خود ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اس کو جس فیلڈ میں مشکل ہوتی ہے تو وہ مثلاً ہاسپٹل بھیجتا ہے، یہ اس کی ایکنالجمنٹ ہے کہ میں فلاں ہاسپٹل فلاں کنسلٹنٹ کو ریفر کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمیں ہمارے پیشنٹ کو اچھا ڈیل کرنے، ان کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے۔ پھر وہ اپنے سے آگے کسی کو بھیجنا چاہتا ہے، مثلا میرے پاس ہاسپٹل میں آیا اور میں چاہتا ہوں اس کو جو ہے وہ کیمبرج بھیجوں، جو ہمارا ٹرشری سینٹر یہاں پر ہے، یا رائل برمپٹن ہاسپٹل بھیجوں لنگ سے متعلق، تو اب میں اس میں جس کنسلٹنٹ کے پاس بھیج رہا ہوں تو میں یہ سند گویا دے رہا ہوں کہ یہ آدمی واقعتاً اس بات کا اہل ہے، اور یہ یقیناً ایک بڑا انسان ہے، اور اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، یا اس سے ہمیں مینجمنٹ میں مشورہ کرنا چاہیے۔ تو اپنے ڈیفیکلٹ کیسز ہم ان کے پاس ریفر کرتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی اس شخص کی سند ہو گئی کہ اسی کے فیلڈ کے لوگ جنہوں نے 10-20 سال اپنی اس فیلڈ میں لگا دیا ہے وہ پھر بھی اسی سے ریفر کرتے ہیں۔ تو اس وقت دنیا کے جو مسائل ہیں مثلا، تو اپنے اپنے بڑے جو ادارے ہیں ان کے پاس لوگ بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور ہمیں کوئی اس کا مسئلہ حل چاہیے، دینی مسئلہ بھی، افتاء کا، تو میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں کہا کہ نہیں یہ ذرا باریک ہے مسئلہ، اس کو ذرا آپ لکھیے اور سہارنپور بھیج دیجیے مثلا، یا دیوبند بھیج دیجیے، یا دارالعلوم کرنگی بھیج دیجیے۔ تو اب اس لیول پہ جو لوگ پڑھا لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا معیار کیا ہے۔ اب یہ سوال کہ ان کی کسی بات سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے اختلاف کی بس حیثیت اتنی ہے کہ ایک عام آدمی کی جتنی حیثیت ہو، وہ کچھ بھی کہتا رہے، اس کا علمی طور پر کوئی وزن نہیں ہوگا، وزن تو اسی کا ہوگا جو اس فیلڈ کا ماہر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ بار بار یہ لوگ شور کرتے ہیں، فرقہ پرستی اور فرقہ بازی اور سب لوگوں کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن کسی شخص نے آج تک یہ نہیں کہا کہ مثلا مفتی منیب الرحمان صاحب بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں، عالم نہیں ہے وہ، ایسا نہیں، بلکہ اگر آپ ان کے فتاویٰ دیکھیں تو لوگ باقاعدہ کوٹ کرتے ہیں، وہ خود بھی جن چیزوں میں لکھتے ہیں ان کو شیخ لکھتے ہیں، ان کو ان سے بہت ساری چیزوں میں ڈفرینسز ہیں، لیکن باقاعدہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں کہ نہیں فلاں آدمی ماہر ہے۔ مفتی تقی اسماعیل صاحب کا نام آئے گا تو دنیا کے سارے علماء یہ کہیں گے وہ عالم ہے، آپ کو اختلاف اپنی جگہ مانتے ہیں کہ بڑے درجے کے عالم ہیں۔ علامہ البانی کا نام آئے گا رحمۃ اللہ ہے تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ وہ عالم نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی ان کو کہے کہ انہیں کیا پتا، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے سنجیدہ لوگوں نے خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی جو تنقید کی، ان کے علم پر نہیں کی، ان کی خلافت و ملوکیت پہ کر دی، ان کی کسی سمجھ پہ کر دی، علم پہ نہیں کی۔ علم کے اوپر تنقید باقیوں کی ہوتی ہے، لیکن مولانا کی کتابوں کو تو باقاعدہ لوگ کوٹ کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، دیوبند والے بھی، دیگر لوگ بھی۔ تو علم تو یہ ہے کہ جس کی گواہی سب دیتے ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے کس کے پاس علم ہے کس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے طلباء پھر اسی طرح ان کے دیگر علماء ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو خلاصہ تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں دیگر علماء کہیں کہ یہ عالم ہے وہ عالم ہے، کیونکہ ان کی فیلڈ ہے اور کوئی معیار نہیں، اور اس میں باوجود اختلاف کے کوئی آپ کو فرقے والا یہ نہیں کہے گا کہ وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، کہے گا کہ ہاں اس کی نظر اس نقطے پہ نہیں گئی، وہ عالم ہے لیکن یہ نقطہ یہ غلط ہو سکتا ہے۔ ایسے مینجمنٹ کی غلطی ہم میڈیکل میں بھی کرتے ہیں اپنے سائنسز کے اندر۔ میں اپنے دوستوں سے، سینئر سے، جونیئر سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ کل ہی ہماری جو ایم ڈی ٹی تھی اس میں اپنا ایک پلان یہ تھا کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے، دوسرے کا یار ایسے کرنا چاہیے، کہ نہیں اس کی یہ وجہ، میں تو یہ ایسے کرنا چاہتا ہوں۔ تو کبھی دونوں اتفاق کر لیتے ہیں، کبھی دونوں ڈس ایگری کرتے ہیں۔ 5 بیٹھے ہوئے کنسلٹنٹ، اس کی ایک رائے ہے، ریڈیولوجسٹ بیٹھا ہوا اس نے ایک بات کہتے ہیں نہیں اس میں لیکن یہ نقطہ وہ ایسے دیکھنے کا بات ہے۔ تو یہ چلتا ہے اہل علم کے درمیان، انہی کا کھیل ہے، انہی کا کام ہے، عام آدمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ اپنے ابا اور چچا کے درمیان فیصلہ کرنے کی کوشش کرے اور بتائے کہ ابا زیادہ اچھی مینجمنٹ کر رہے ہیں چچا، کیونکہ یہ اس کی فیلڈ بھی نہیں ہے، یہ اس کو جانتا بھی نہیں، اور اسے ان چکروں میں پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔